ویلکم بیک فرام زیرک ناظرین، بات کر رہے ہیں پی سی ایس آفیسرز کے حوالے سے. ان کی جو تحریک تھی، جدوجہد تھی، کبھی خبروں میں بڑی ان ہوا کرتی تھی، لیکن اب بھی ان اس طرح ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے تھے ہم. بہت ہی میں مشکور ہوں رحمت علی راضی صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. یہاں پر رائے منظور ناصر صاحب موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں وہ ایک تا عمر جو ہے تا حیات پریزیڈنٹ نہ بن جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے سروسز آپ کی واپس آپ نے کہا تھا میں نہیں اپنی سروسز دوں گا. لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ آ جائیں، کیونکہ آپ جس طرح کیس پیش کرتے دوسرے جو ہے عوام کے جسے کہتے ہیں نا پرزور اصرار پہ. کیسر کھوکھر صاحب بھی یہاں پر موجود ہے. اچھا، ہم وہ بات کر رہے تھے اصل میں آپ جو سی ایس ایس کی بات کر رہے تھے نا، وہ میں ایک منٹ کے لیے ایک ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس، اور اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ جو ریفارمز ہے نا پبلک سروس کمیشن کی، دیکھیں ایک ایسی باڈی جو لوگوں کو بھرتی کرتی ہے اور جس کے اپنے ممبرز کا کوئی اتا پتہ نہیں، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کو کون سلیکٹ کرتا ہے، یہ خدائی فرشتے کون سے ہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے یہ جو میں نے اپنا کیس ہیومن رائٹ پیش کیا ہے، جس میں میرا بائی نیم انہوں نے مجھے پارٹی بنایا، آج اس کی تاریخ بھی تھی، اس میں یہ ساری باتیں میں نے لکھی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر ایک ضرور سنجیدہ سیپریٹ پروگرام ہو. اچھا، یہ جو ایشو کیا ہے جی، وہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا، سی ایس ایس کی جو بات کرتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ جو ہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہے. اچھا، اس میں دیکھیں جی، ایک بندہ پیدا ہوتا ہے فاٹا میں، پڑھتا ہے ایچیسن کالج میں، اس کے بعد امریکہ سے پڑھتا ہے. جب اس کی باری آتی ہے نوکری لینے کی، وہ کہتا ہے میں تو پسماندہ علاقے سے ہوں، میرا دیکھیں جی دادا ادھر، باپ ادھر، میں تو ادھر پیدا ہوا تھا، ڈومیسائل. اب دیکھیں ایجوکیشن ساری آپ کی ایچیسن کی ہے اور مقابلہ آپ ایچیسن. اچھا، پھر ان کا یہ ہے کہ بلوچستان والا بلوچستان میں کمپیٹ کر رہا ہے، پنجاب والوں سے نہیں کر رہا. اور سندھ والا، سندھ اربن الگ ہے، سندھ رورل الگ ہے، کشمیر والا الگ ہے. یہ بہت لو میرٹ کے 41% نمبر میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس ایف پی ایس سی کا ڈاکیومنٹ ہے. 41% سے سی ایس ایس میں پاس ہوئے ہیں، 39% ہوئے ہیں. اور ایک بات آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 1990 کا اسلامک ہسٹری کا پیپر نکالے ان کا، اس میں سوال کمپلسری سوال ہے قرآن پاک کے ہاؤ مینی پاراز، یعنی اردو بتاتا ہوں قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں، 30 40 50 یا 60، 4 آپشن ہیں. دوسرا سوال ہے کہ صفا اور مروہ کیا ہیں، شہر ہیں، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، پہاڑی ہیں. یہ لیول ہے ان کا، اور یہ آ کے حکومت کرتے ہیں. یہ سیکنڈ ونر ہیں بیچارے. میں آپ کو بتاؤں بڑی محنت کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن سے لے کر. گزارش یہ ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کیونکہ اس پہ بڑی تحقیق کی تھی ایک دور میں، اس پہ ایوارڈ بھی مجھے ملا تھا کہ دیکھیں پنجاب کا جو بندہ ہے وہ تو 300 نمبر بیچارہ لیتا ہے تو میرا خیال کسی اکاؤنٹ گروپ میں آتا. ان کا 150 آدمی نمبر لیتا ہے کوٹے یا کسی مانا وہ ڈی ایم جی میں آ جاتا ہے. یہ اگر آپ نے مقابلہ ہی کرانا ہے تو اس میں تو یہ بالکل صحیح کہا، اوپن میرٹ ہونا چاہیے، ایکول، کوئی کوٹا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کہتے ہیں پسماندہ علاقے ہیں نا، آپ کیا پسماندہ، کون سا پسماندہ ہے؟ وہ ایچیسن میں پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ ایچیسن میں پڑھا، وہ بلوچستان یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، وہ زیارت کا رہنے والا بھی تو ہو سکتا ہے. کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ چیزیں سارے جتنے مقابلے میں آتے ہیں وہ بڑے بڑے، یہ کوئی 1% یا 2% ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ ان اداروں سے پڑے ہوئے. اس کا مطلب ہے پھر یہاں پر تو یہ کیس بنا کہ میرے شہر کے لوگوں کا لوریوں کا اس کے ذریعے استحصال ہو رہا ہے. جی بالکل سر، میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اندازہ کریں وہاں کا جو فضول ہے. مطلب میں 3 بندوں کو میں جانتا ہوں جو کرپٹ 3 ممبر ہیں اب کی میں بات کر رہا ہوں. ایک آدمی جو ہے اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، جنرل صاحب اس کا انٹرویو لے رہے، چیئرمین تھے وہ، اسے پتا تھا یہ گھوڑوں کے بارے میں جانتا ہے. تو اس نے ایک ایسے ہی سوال کیا تو اس نے کہا جی جس طرح جی فلاں گھوڑا، اس نے کہا تم جانتے ہو. گھنٹہ اس نے وہاں 300/300 نمبر لیے. پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے گھوڑوں پہ بات کر کے اور اس نے 303 نمبر دے دیے اور وہ بندہ پنجاب میں رہا ہے اور بیچارہ اس پہ ویسے کبھی میرے خیال علیحدہ واقعی ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر کوئی ایسا بندہ بھی ہونا چاہیے جو اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکے. میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم چڑھائی کرتے جائیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ایک بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس کے اہل ہو، پرسنالٹی ہونی چاہیے، اس کا قد کاٹ ہونا چاہیے، اس میں پیشنس ہونی چاہیے. اب نفسیات کا نہیں، یہ بڑا اہم چیز جو بات کی، اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ لاہور کا ایک لڑکا ہے، وہ جو ہے نمبر جتنے بھی لیتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن وہاں پر زیادہ نمبر لینے کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن دوسرے صوبوں میں جہاں پر وہ کم نمبر بھی لیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. یہی بے انصافی ہے نا. پروف فیکٹ ہے یہ 100%. اس پہ تو میں نے بڑا لکھا تھا. نجم صاحب جو کوٹا ہے نا، کوٹا اس کے لیے اگر کوئی بلوچستان کے تعلیمی ادارے میں پڑھا ہوا ہے زیارت میں، اس کا تو حق ہے، چلو وہ کوٹا استعمال کرے. اگر کوئی ایچیسن میں آ کر پڑھ کر ڈومیسائل اس کا زیارت کا ہے تو وہ کیسا کوٹا ہوا؟ دیکھیں نا، اگر پڑھا ایچیسن میں ہے، اس کا ڈومیسائل ادھر کا ہے تو پھر. اور میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس کا میٹرک میں اچھی خاصی سیکنڈ ڈویژن آ گئی.
اچھی خاصی کیا بڑے نچلے درجے کی تھی، لیکن وہ جی سی میں چونکہ سیٹس تھی وہ جی سی میں سیکنڈ ڈویژن کی بیس پہ ہونے کے باوجود جی سی میں میڈیکل میں اس کا داخلہ ہو گیا تھا جہاں پر بڑا میرٹ تھا. یہ چیزیں تو خیر ہمارا سسٹم ہے، چلتا رہے گا. سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا امید ہے جی آپ کی جدوجہد جو ہے کہاں پہنچی ہے، کتنی کامیاب ہوگی؟ ہمیں امید جو ہے نا وہ بالکل ڈی ایم جی سے تو 1% بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ غاصب ہیں قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے پہ بھی، پورے ملک پہ بھی، ڈاکٹروں، پروفیسروں، پوری عوام پہ، ہر چیز پہ. ہمیں نہیں جی کوئی ٹیلنٹ نہیں. یہ میں کہتا ہوں ماڈرن دور کے ملک ریاض ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہوا ہے، ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، عدلیہ سے 100% امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا. یہ پورا سٹرکچر اوپر نیچے کر دے گا. اچھا ابھی یہ کوشش اس میں کر رہے ہیں کہ تھوڑی ڈیلے کرا دیا، کبھی یہ کر دیا. لیٹسٹ یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب کو پنجاب گورنمنٹ نے 25 لاکھ روپے میں ہائر کیا ہے. دیکھیں ہم پنجاب کے افیسر ہیں، زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہمارے بھی لائرز بہت اچھے ہیں، کیس ہمارا سٹرانگ ہے. آپ لڑتے بہت ہے نا. آپ کھوسا صاحب کو سنا آپ نے ناراض کر دیا تھا، رانا ثناء اللہ کو ناراض کر دیا تھا. کون سنے کو کہتے ہیں جی رائے منظور ناصر لڑتے بہت ہے. کوئی ناراض نہیں کیا، حق کے لیے. اس وقت پنجاب میں جو ہے پرویز رشید صاحب کو ناراض کر دیا تھا. ساری تو ہائر کی آپ سے ناراض پڑی ہوئی ہے، کون آپ کی بات کون کرے گا؟ لیکن جو ان کا مسئلہ جینون ہے وہ پروموشن، کہ ابھی تک اتنی پروموشن لیٹ ہے کہ ڈی ایم جی افسروں کو 5 سال میں اگلے گریڈ میں پروموشن مل جاتی ہے، جبکہ پی سی ایس افسروں کو ایسی سہولت نہیں ہے. اور پی سی ایس افسر 20 سال سے 15 سال سے ایک ہی گریڈ میں رہتے ہیں. اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہے، ٹریننگ جس طرح ڈی ایم جی والوں کی ریگولر ٹریننگ ہوتی ہے، اگلا کورس کبھی ایم سی ایم سی آ رہا ہے، کبھی ان کا سینئر مینجمنٹ کورس آ رہا ہے، کبھی نیشنل مینجمنٹ کورس آ رہا ہے. اس طرح ان کی ٹریننگ جو ہے نا پی سی ایس افسروں کی نہیں ہو رہی. ابھی بھی بہت سارے بیچ بیٹھے ہوئے پی سی ایس افسروں کی جن کی اس وجہ سے پروموشن نہیں ہو رہی کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہو رہی. ٹریننگ کے لیے ان کو اتنی سہولتیں انہوں نے نہیں دی جس طرح کی ہونی چاہیے. ابھی ایم پی ڈی ڈی میں ٹریننگ ہونی تھی لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ میں بہت ساری پریس ریلیزز دیکھتا رہا ہوں، میں موقف سنتا رہا ہوں کہ جتنی اس دور میں میں اگر اس دور کو اگر قوموں میں لاؤں تو شاید شہباز شریف کا دور کہہ لیں آپ، یا موجودہ چیف سیکرٹری، پچھلے چیف سیکرٹری جاوید صاحب کا دور لے لیں. اس دور میں جتنی آپ کی پروموشنز ہوئی ہیں ماضی میں اتنی نہیں ہوئی، لیکن اگر ان کو کمپیئر کیا جائے ڈی ایم جی سے تو بہت کم پروموشن. ہم نے سر وہ پروموشن خود کروائی ہیں، زبردستی کروائی ہیں، پاس بیٹھ کے کروائی ہیں. ان کو تو سیٹیں ہم نے گن کے دی. جو حکومت جو ایس اینڈ یہ ڈی یہ کہے کہ ہم اپنے افسروں کی گنتی نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں ان کو تو رائٹ نہیں ہے کہ ایک دن یہ یہاں پہ رہیں. پھر دوسری بات یہ جب تک ان کا بورڈ نہ ہو جائے ڈی ایم جی کا پروموشن والا 18 گریڈ 17 گریڈ 19 گریڈ، اس وقت تک تو پی سی ایس کی کوئی میٹنگ نہیں ہونے دیتے تھے. صحیح پہلے کی بات ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا کہ یہی صورتحال ہے. یہی صورتحال ہے. ابھی بھی پی سی ایس صوبائی پروموشن بورڈ 1 اور 2 کے جو اجلاس ہیں ان میں پی سی ایس کا ایجنڈا نہیں پچھلے 3-4 اجلاسوں میں رکھا گیا کہ ان کی پروموشن ہونے. حالانکہ وہ کچھ لوگ ٹریننگ کر کے آ چکے ہیں اور وہ اہل بھی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیٹیں ابھی تک نہیں لوکیٹ کی جا سکی کہ ان کی سیٹیں ہونی چاہیے آگے گریڈ 20 اور 21 میں پروموشن بڑی کم ہے. یہ میں 10 سیکنڈ میں یہ پہلی دفعہ نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے افیسر کس گریڈ میں کتنے ہونے چاہیے. یہ میں نے جاری کروایا ہے 4 جنوری 2011. 64 سال لگے ہیں ان کو سیٹیں گننے میں، اور بالآخر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. میں نے کہا 64 سال میں یہ کامیابی حاصل ہوگی، باقی کامیابی کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ اس میں پی سی ایس آفیسرز کے لیے بتائیں گے آپ پریزیڈنٹ ان کے کتنے عرصے میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی سپریم کورٹ میں ہمارا کیس رائی پہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 2012 میں انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اور بہت کڑاکے دار فیصلہ ہوگا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رحمت علی صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. بہت بہت شکریہ رائے منظور ناصر صاحب آپ کا، اور کیسر کھوکر آپ کا بھی شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین میں کوئی پی سی ایس افسر ہوتا تو جس قسم کی صورتحال یہ بتا رہے ہیں مجھے تو رونا ہی آ جاتا کہ یہ کیا صورتحال ہے. لیکن یہ ساری کی ساری جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا موقف ہے، اس میں ڈی ایم جی افسران کا موقف نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو ڈی ایم جی افسران کا موقف ملے گا بھی کہیں نہیں، کیونکہ وہ لوگ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان کے پاس ان کا موقف، ان کا کوئی کیس ہے ہی نہیں؟ رائے صاحب فرماتے ہیں کہ قائد اعظم نے بھی یہ جو ڈی ایم جی سروس ہے، یہ جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، ان کو نکال دیا تھا. بڑی عجیب سی بات ہے میرا خیال ہے. لیکن 2012 میں اگر یہ فیصلہ ہونے والا ہے تو پی سی ایس افسران کو میری طرف سے پہلے پیشگی میں مبارکباد کہ 64 سال 65 سال 66 سال کے بعد ان کو اگر کوئی کامیابی ملے گی تو بہت بڑی بات ہوگی. مٹھائی کھائیں گے، خوشی منائیں گے اس موقع پر. لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان نجم علی خان کو، نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.